بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوارنٹائن اسکول میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ لوگ سبق کی ریڈنگ ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے۔ آج ہم سبق نظریہ پاکستان کی مشق کے حوالے سے بات کریں گے۔ سبق ہم پہلے ہی بہت زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں مشق میں دیے گئے سوالات اور دیگر کام کے اوپر۔ تو یہاں پر سوال نمبر 1 ہے، نظریہ پاکستان کا مفہوم مختصر بیان کیجیے۔ اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے، جہاں کوئی کام خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے خلاف نہ ہو۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہو، ہم قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد دل سے نکال دیں۔ ہمارا معاشرہ گروہ بندی سے پاک ہو۔ نظریہ پاکستان کا مطلب محض حکومت قائم کرنا نہیں، بلکہ اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت کرنا بھی ہے، تاکہ دنیا کے سامنے مثالی اسلامی مملکت کا نمونہ پیش کیا جا سکے۔ اس کے بعد سوال ہے، شاہ ولی اللہ کی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی، کیونکہ مسلمان بے تحاشا زوال اور پستی کی طرف جا رہے تھے اور وہ محکوم تھے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ نے یہ تحریک شروع کی تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں غلامی سے آزادی حاصل کرنے کی امنگ اور جوش و ولولہ دوبارہ سے پیدا ہو۔ سر سید احمد خان کا ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ سر سید احمد خان ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یہ دونوں قومیں سیاسی طور پر کبھی ہم آہنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا مذہب، ان کی زبان اور ان کی معاشرت سب کچھ بالکل جدا ہے۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو ہندو قوم کی سیاست سے علیحدہ رکھنے کی کوشش کی تھی، اور یہی ان کا نظریہ تھا جو آگے چل کر دو قومی نظریے کے طور پر سامنے آیا۔ کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا اور مسلم لیگ کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ بظاہر کانگریس ہندو اور مسلموں کی سیاسی نمائندہ جماعت کے طور پر سامنے آئی تھی، اور اس کا مقصد ہندو اور مسلمانوں دونوں کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا، لیکن درپردہ ہندو صرف اور صرف اپنے ہی مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا جب ہندوؤں کا فریب مسلمانوں کے سامنے آشکار ہوا تو مسلمانوں نے کل ہند مسلم لیگ کے نام سے اپنی ایک علیحدہ جماعت بنائی، جس نے مسلمانوں کے حقوق اور فرائض کے تحفظ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سوال ہے، دنیا میں قومیت کی تشکیل کے دو بنیادی نظریے کون سے ہیں؟ ویسے تو ہم نے ان تمام ہی سوالات کے جوابات کو اس چیپٹر کی ریڈنگ کے اندر کمپلیٹ کیا ہے، لیکن اس سوال کا جواب خاص طور پر آپ جا کر وہ لیکچر دوبارہ دیکھیے، اس کے اندر آپ کو مکمل تفصیل سے اس کا جواب مل جائے گا، جہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کے دو بنیادی نظریے، ایک مغربی مفکرین کا قائم کردہ بنیادی نظریہ ہے، اور دوسرا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا قومیت کا نظریہ ہے، جس کی تحت سے تمام مسلمان ایک ملت ہیں اور مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں کوئی بھی باؤنڈری نہیں ہے۔ تو آپ ضرور اس لیکچر کو دوبارہ دیکھیے اور اپنا جواب اس سے لکھیے۔ سوال نمبر 2 ہے، نظریہ پاکستان کے سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے اپنے الفاظ میں، تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ بس آپ کو اپنے سادہ اور مختصر الفاظ میں اس سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ بہت سارے الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس سبق کی ایکسپلینیشن میں جمع ہو ہی چکا ہے، تو آپ ان کو بھی استعمال کیجیے اور اس سبق کا ایک بہت ہی اچھا سا خلاصہ تحریر کیجیے، یعنی کہ اس کو مختصر کر کے لکھیے۔ یاد رکھیے آپ کا خلاصہ تقریباً رجسٹر کے 1.5 پیج کا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ خلاصہ لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کے بارے میں۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، لہٰذا نظریہ پاکستان کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، جس کی روح سے پاکستان کا مطلب ایک ایسے ملک کا حصول ہے جہاں پر اسلامی اصولوں اور شریعت کا نفاذ ہو اور اسلامی قدروں کا تصور اجاگر ہو، اور زندگی کے ہر پہلو میں اسلام کے اصولوں کو مقدم رکھا جائے اور ان کی پاسداری کی جائے۔ معاشرے میں اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان فروغ نہیں پا سکتا۔
آپ چاہیں تو مرکزی خیال میں اللہ کوئی بھی شعر لکھ سکتے ہیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہمیشہ کی طرح بہت ہی آسان سوال ہے، جس میں آپ کو درست جوابات پر نشان لگانا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اتنا سارا پڑھنے کے بعد یہ کام تو آپ خود ہی کر لیں گے۔ تو جناب یہاں پر سبق نظریہ پاکستان کی ریڈنگ اور اس کی مکمل وضاحت تمام ہوئی۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے چیپٹر کی شروعات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔